الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ۔ حضور پرنور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ آپ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ جس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، اور اس نکاح میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی رضا شامل تھی۔ چنانچہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نکاح سے قبل حضرت جبریل علیہ السلام نے میری شبیہ ریشمین کپڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور عرض کیا کہ ان سے آپ نکاح فرما لیں۔ گویا یہ خالق کائنات کا ایک حکم تھا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایات میں بھی موجود ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا کہ جس کو فرشتے نے ریشمین کپڑے پر منقش ایک تصویر کی صورت میں پیش کیا۔ اس طرح یہ پوری روایت آگے تک موجود ہے۔ ان دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح محض ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حکم اس میں شامل تھا۔ اب آئیے چند اعتراضات جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے نکاح فرمائے ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ تھی۔ مستشرقین اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات نفسانی کے لیے معاذ اللہ ایسا کیا۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا نکاح فرمایا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال اور ام المومنین کی عمر مبارک 40 سال، یعنی 40 سال میں عورت بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ یہ جتنے بھی نکاح ہوئے اپنے خواہشات کے لیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کہ ورنہ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عمر یا اپنی عمر سے کم کوئی ایسی لڑکی تلاش کرتے کہ جس سے آپ نکاح فرماتے، اور اگر ایسا ہوتا تو یقیناً عرب کے تمام گھرانے جتنے بھی تھے وہ اس پر تیار ہو جاتے، اور کوئی بھی اس پر ایسا نہیں تھا کہ جو انکار کرتا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ ابتدائی اسلام میں جب سارے مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے حضور پرنور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور پوچھا، تو انہوں نے جو شکایت لے کر آئے تھے قریش مکہ کفار،
انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنی حکمرانی چاہتے ہیں تو ہم ان کو حکمران تسلیم کر لیں، یعنی بادشاہت چاہتے ہیں کہ بھئی سب ان کے ماتحت ہوں، ہم وہ بھی کرنے کو تیار۔ اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم انہیں دینے کے لیے تیار۔ اگر یہ کسی خاندان میں شادی کے خواہش مند ہیں تو ہم وہ بھی کرانے کے لیے تیار۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے پیش کی تھیں۔ تو جب حضرت ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ لوگ دنیا کا مال و دولت میرے قدموں بھی لا کر ڈھیر کر دیں تو میں کبھی بھی اس کام سے باز نہیں آؤں گا، میرا خدا اس سلسلے میں میری مدد کرے گا اور میں خود اس کام پر نثار ہو جاؤں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرتے تو پہلی شادی ہی آپ اپنی عمر یا اپنی عمر سے کم لڑکی سے کرتے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح ہوا جس مقدس خاتون سے، ان کی عمر مبارک 40 سال، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی عمر مبارک 25 سال، اور ان کی حیات مبارکہ میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ بعد میں جو نکاح ہوئے اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے کیونکہ وقت مختصر ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ سب سے بڑی مصلحت تو یہ تھی کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، جو مسائل مردوں کے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، لیکن جو مسائل عورتوں کے تھے ضرورت تھی کہ عورت ہی وہ مسائل عورتوں کو بتائے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا اور پھر وہ مسائل اپنی زوجہ محترمہ کو بتائے اور پھر انہوں نے آگے مسلمان عورتوں کو وہ مسائل بتائے۔ اسی طرح جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کسی زوجہ محترمہ کے نکاح میں آنے سے ان کے قبیلے کے کئی ہزار افراد مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ سر دست ہم صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، اس پر جو مخالفین مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں کہ ایک 6 سال کی عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا اور حالانکہ رخصتی ہوئی 9 سال میں، تو وہ کہتے ہیں کہ تو عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی 50 سال کا ہو اور شادی شدہ بھی ہو، اس کی اولاد بھی ہو، اور اس کے بعد وہ 6 سال کی لڑکی سے نکاح کرے۔ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمایا، پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کا حکم۔ یاد رکھیے نبی کا کوئی عمل اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہوتا، ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت تھی اور آپ کی پاک بازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ام المومنین کی ذات میں رکھی تھی جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے دیکھ لیا۔ آپ جانتے تھے کہ جب یہ بچی میرے نکاح میں آئے گی اور یہ سارے مسائل جو بھی پیش آئیں گے اپنی ذہانت و فطانت سے وہ یاد کر کے اور اس کے بعد وہ مسائل آگے پہنچائے گی تو یہ دین کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوگا اور ان عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک معلمہ کے طور پر وہ سامنے آئیں گی۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ علماء نے لکھا اپنے جانثار صحابی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی جانبازی اور ان کا وہ تمام مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کرنا، جانثاری، ان تمام چیزوں کا صلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو اس طرح دیا کہ ان کی
اولاد ان کی لڑکی اپنے نکاح میں لی اور ایک عظیم اعزاز ان کو عطا فرمایا، اور یقیناً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ نبی کی زوجیت میں ان کی صاحبزادی ہیں، بہت بڑا اعزاز۔ تو دوسری حکمت تو یہ تھی اس نکاح کی کہ اپنے جانثار صحابی کو ان کی جانثاری، ان کی خدمت، ان کی قربانی، ان تمام چیزوں کا صلہ دینا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ابھی ان کی عمر کم ہے۔ جس طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اچھا، اگر اپنی عمر کے حساب سے نکاح کرتے، یعنی جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی تو جس سے نکاح کرتے ان کی عمر بھی 50 سال ہوتی یا 1-2 سال کم ہوتی، تو ظاہر ہے عمر کے حساب سے اتنے ہی سال ان کو زندہ رہنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرماتے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ان زوجہ محترمہ کا بھی وصال ہو جاتا، جس طرح کے دیگر ازواج مطہرات جو تھیں ان کا کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ چند سالوں کے بعد وصال ہوتا رہا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم عمر تھیں اور کم عمری میں ان سے جو نکاح کیا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے عرصہ دراز تک موجود رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یعنی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال 5 ماہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں، اور سرکار کے وصال کے بعد یعنی وصال کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور وصال کے بعد 40 سال وہ زندہ رہیں۔ 40 سال حکمت یہی تھی کہ 40 سال تک مسلمان مردوں عورتوں کو ایک ایسی شخصیت ملے کہ جس نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کیا ہو، جلوت اور خلوت میں دیکھا ہو، کردار، گفتار اور ہر چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی ہو، فرما برداری کی ہو، براہ راست مسائل لیے ہوں۔ اور ام المومنین کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی، جب کوئی سورت نازل ہوتی فوراً اس کے متعلق سوال کرتی، جب کوئی آیت نازل ہوتی فوراً اس کے متعلق سوال کرتی، جب کوئی مسئلہ پیش آتا فوراً اس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی تھی، سوال کرتی تھی، اور اتنی ذہین اور فطین تھیں کہ وہ سب کے سب آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو احادیث روایت کی ہیں، علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ ان کی تعداد 2212 احادیث ام المومنین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں۔ گویا وہ سارا علم اپنے سینے میں رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد انہوں نے وہ صحابہ تک پہنچایا، صحابیات تک پہنچایا۔ تو یہ تو حکمت تھی کم عمری میں نکاح کی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں وہ حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 خصوصیات مجھے حاصل ہیں جو دیگر امہات المومنین کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ازواج مطہرات میں وہ واحد زوجہ ہوں جو باقرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، یعنی کنواری۔ دوسرے یہ کہ میری برات میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چند بدبختوں نے ام المومنین پر تہمت لگانے کی کوشش کی، اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ میری زوجہ محترمہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، عفت مآب ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا، ورنہ آپ فوراً کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ حکمت کیا تھی؟ خاموشی میں حکمت یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اس لیے خاموش رہے، یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں کہوں گا تو یقیناً سب مان لیں گے، لیکن وہ حدیث ہوگی، اور اگر قرآن کی آیت نازل ہو جائے گی تو وہ پھر حکم ربی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، اس کو جو رد کرے گا دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اس معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، لیکن جب آیات ربانی نازل ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں وہ آیات نازل ہوئی، اور جن لوگوں نے تہمت لگائی ان کو معطوب کیا گیا، پس ام المومنین کی شان اور بلند ہو گئی، اور پتہ چل گیا کہ آپ کوئی معمولی خاتون نہیں ہیں۔ خالق کائنات خود اپنے کلام مقدس میں آپ کی شان بیان فرما رہا ہے، آپ کی عزت، عظمت اور آپ کی پاکیزگی کو بیان فرما رہا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں 3 خصوصیات مجھے حاصل ہوئیں جو کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوئی۔ پہلی تو یہ کہ میں وہ واحد زوجہ ہوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں باقرہ آئی۔ دوسری یہ کہ میری برات میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوئی، اور تیسری یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری گود میں وصال فرمایا۔ یہ 3 خصوصیتیں ام المومنین فرماتی کہ میرے حصے میں آئی۔ اب آئیے دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نظر میں ام المومنین کا مقام کیا تھا؟ آپ کی ذہانت و فطانت، آپ کی فقاہت، یعنی دین پر آپ کی گرفت کیسی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے دین کا نصف علم اس حمیرہ سے سیکھو۔ غور کیجئے، اپنے دین کا نصف علم اس حمیرہ سے سیکھو۔ اشارہ تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے جب سرکار نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین طالب علم کی حیثیت سے آتے تھے، آپ سے مسائل پوچھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، احادیث سنتے تھے۔ چنانچہ امام زہری فرماتے ہیں، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے مقابلے میں تمام امہات المومنین بلکہ تمام عورتوں کے علوم کو رکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا پلہ بھاری ہوگا۔ غور کیجئے، امہات المومنین اور ساری عورتوں کے، تمام عالمین کی عورتوں کے علم کو رکھا جائے اور دوسری طرف ام المومنین کے علم کو رکھا جائے تو فرماتے ام المومنین کے علم کا پلہ بھاری ہوگا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عورت کو طب، فقہ اور شعر کے علوم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر نہیں پایا۔ طب میں کوئی بیمار ہوتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا، آپ کی بارگاہ میں آ جاتا، آپ اس کو نسخے بتاتی تھی بیماری دور کرنے کی۔ طب پر، علم طب پر آپ کو مکمل عبور تھا۔ اس کے بعد فقہ کے مسائل صحابہ آپ سے پوچھتے تھے، صحابیات آتی تھیں، اور کتنے مسائل، کتنی چیزیں آپ نے ان کو بتائیں، اور واقعی وہ اتھینٹک تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بھی یقین رکھتے تھے، صحابیات یقین رکھتی تھیں، ہم اس ذات سے پوچھ رہے ہیں جس نے براہ راست حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو جب بھی کسی حدیث پاک کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی،
اور ہم نے اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو ان کے پاس اس حدیث کے متعلق علم موجود پایا. یعنی کسی بھی حدیث کے متعلق ہمیں کچھ تردد ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. تو کوئی، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی حدیث ایسی نہیں تھی کہ جس کا علم ان کے پاس نہ ہو، یا وہ کہہ دے کہ جی مجھے پتہ نہیں. فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کے متعلق علم ان کے پاس موجود پایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ محدثہ تھیں. آپ سے 2210 اور بعض روایت میں 212 احادیث مروی ہیں، جن میں 147 احادیث پر امام بخاری اور مسلم متفق ہیں. آپ نے دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کی اور 200 کے قریب صحابہ اور تابعین نے آپ سے احادیث روایت کی. آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے کئی احکام کے نزول کا سبب بنی. مثال کے طور پر تیمم کا مسئلہ بہت مشہور ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں. تیمم کا مسئلہ جو ہمیں ملا، اس امت کو جو ملا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے ملا. واقعہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے سفر پر، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، آپ کا ہار گم ہو گیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہار تلاش کرو. تمام صحابہ ہار تلاش کرنے میں لگے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا. اگر وہ ہار گم نہ ہوتا تو قافلہ آگے بڑھ جاتا، اور جہاں پر پڑاؤ کیا تھا وہاں پانی نہیں تھا، اور قافلے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا. ظاہر ہے وضو کے لیے پانی چاہیے، جب پانی نہیں تو وضو نہیں، اور وضو نہیں تو نماز کیسے؟ اور صحابہ کو نماز کی فکر تھی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جلدی یہاں سے چلے جائیں، کسی ایسی منزل پر قیام کریں جہاں پانی ہو. لیکن ام المومنین کا جو ہار گم ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ہار تلاش کرو، وہ سب ہار تلاش کرنے میں لگے. وقت گزر گیا، نماز کا وقت آ گیا. اب کیا ہوا؟ پانی نہیں. پانی نہیں تو نماز نہیں. ظاہر ہے وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیے، آپ کی صاحبزادی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ان کا ہار گم ہو گیا، اس وجہ سے ہم رکے، اس وجہ سے یہ تاخیر ہوئی، اور ہم ایسے مقام پر ہیں کہ پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں گے؟ اور جب وضو نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور سخت آواز میں ان سے کہا کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے کہ تم نے سرکار کو روک لیا، یعنی یہ پورا سبب ہوا، اس وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکے. اللہ تبارک و تعالی نے آیت تیمم نازل فرما دی، ایک بہترین حکم نازل ہو گیا. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. پورے احکامات نازل ہو گئے. اور جب آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ صحابہ خوش ہو گئے. صحابہ خوش ہو گئے. اور ایک روایت میں آیا کہ بعض صحابہ نے کہا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہاری خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے، بہت سی برکتیں ہمیں مل چکی. اگر ہار گم نہ ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہار کی وجہ سے وہاں قیام نہ فرماتے، قافلہ آگے بڑھ جاتا، جہاں پانی ہوتا وہاں وضو کر لیتے، نماز ادا کر لیتے، تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. اسی لیے یہ نعمت ہمیں ملی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیا، اور وہ مشکل عام مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہو گئی، عام مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا ام المومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے، ان کے توسط سے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ مسئلہ دے دیا گیا، یہ آسانی ان کے لیے پیدا ہو گئی کہ اگر وہ کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں پر پانی نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ یہ سب صدقہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ کی شان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں یہ مقام صرف مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ پھر فرمایا، اور عائشہ کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے جو سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت، جو سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت۔ یہ وہ روایات تھیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بیان کی گئی۔ ام المومنین کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھیں۔ حضرت ام زرع جو کہ ام المومنین کی خادمہ تھیں بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلیوں میں 80,000 یا 1 لاکھ 80,000 یا 1 لاکھ درہم یہ بھیجے، اور وہ مال جو تھا وہ رکھنے کے لیے ایک تھال منگایا گیا، اور آپ نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا، آپ روزے سے تھیں، آپ نے وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک تھال میں رکھا اور آپ تشریف فرما ہوئیں۔ کون؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب غور کیجئے، 80,000 یا 1 لاکھ درہم ایک تھال میں وہ رکھا ہوا ہے، تقسیم کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئی۔ اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھی، لوگ آتے رہے، آپ تقسیم کرتی رہیں، لوگ آتے رہے، لے کر جاتے رہے، یہاں تک کہ شام تک اس مال میں سے 1 درہم بھی آپ کے پاس نہیں تھا۔ ایک دن میں 80,000 یا 1 لاکھ درہم آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیے، اور جب شام ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے لڑکی میرے لیے افطار کے لیے کچھ لاؤ۔ غور کیجئے، کوئی اور ہوتا تو سب سے پہلے اپنے لیے مال رکھتا کہ مجھے روزہ افطار بھی کرنا ہے، مجھے کھانا بھی کھانا ہے، مجھے فلاں چیز بھی کرنی ہے، اور وہ بھیجا اس لیے نہیں تھا کہ آپ تقسیم کریں، وہ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، ام المومنین ہونے کی وجہ سے بھیجا تھا، ایک ہدیے کی صورت میں بھیجا تھا۔ لیکن سخاوت یہ تھی، مومنوں کی ماں کی سخاوت یہ تھی، جس طرح ماں بچوں پر مہربان ہوتی ہے، شفقت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، حقیقت میں وہ مومنوں کی ماں تھیں۔ مومن یتیم بچوں، بیواؤں اور مسکینوں کا درد آپ کے دل میں تھا، ایک ماں کی حیثیت سے آپ نے شفقت فرماتے ہوئے 80,000 یا 1 لاکھ درہم جتنے بھی تھے آپ نے ایک ہی دن میں تمام بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، اسیروں، فقیروں ان سب میں تقسیم کر دیے۔ وہ فرماتی ہیں آپ کی خادمہ یہاں تک کہ 1 درہم بھی باقی نہیں رہا، سب آپ نے تقسیم فرما دیے، اور جب افطار کا وقت ہوا تو فرمایا میرے لیے کچھ افطار کے لیے لے آؤ۔ یہ تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے،
اور آپ کا مقام فرشتوں میں بھی بلند تھا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ جس خاتون پر فرشتے سلامتی بھیجے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام سلامتی بھیجیں، اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال حیات رہیں، اور ان 40 سالوں میں آپ نے جس طرح مسلمانوں کی دستگیری فرمائی، علمی لحاظ سے بھی، اپنے مال کے لحاظ سے بھی، اور دیگر چیزوں سے مسلمانوں کو جو فائدہ پہنچا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ دور اندیشی جس پر آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 6 سال کی بچی سے نکاح کیا، نگاہ نبوت نے اس عمر میں دیکھ لیا تھا کہ یہ بچی آگے چل کر ذہانت و فطانت کے اعتبار سے ایک بلند مقام پر پہنچے گی، اور اس کے ذریعے میری امت کے مرد اور عورتوں کو کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ کا وصال مبارک 65 سال کی عمر میں ہوا، اور اس میں بہت سو کا اختلاف ہے، کسی نے 75 لکھا اور کسی نے 65، با اختلاف روایت۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ جب سورہ بقرہ اور سورہ نساء کا نزول ہوا تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ غور کیجئے کتنی خوش نصیب خاتون تھی کہ ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے اور ادھر ام المومنین وہاں تشریف فرما۔ یقیناً یہ ان کی بہت بڑی سعادت تھی۔ نزول قرآن کے وقت وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تھیں، ان کے حجرے میں آیت ربانی نازل ہوتی تھی۔ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو یونس، کتابت کا فن جانتا تھا، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ میرے لیے قرآن مجید فرقان حمید لکھو، تو اس نے بہت اچھے کتابت میں آپ کے لیے قرآن کریم کا نسخہ ایک لکھا۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ علم دین حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، ایک تو آپ کے سامنے ہی وحی نازل ہوتی تھی، اور جس آیت یا جس سورت کے متعلق آپ کو کچھ اشتباہ ہوتا یا اس کے متعلق معلوم کرنا چاہتی، اسی وقت نبی پاک علیہ السلام سے معلوم کرتی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس سورت کا مطلب کیا ہے، یہ کس معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ گویا براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور مرتے دم تک تا دم وصال اس علم کو پھیلاتی رہیں، اس علم کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہا۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کی وجہ کیا تھی، کتنی حکمتیں اس میں پوشیدہ تھیں، کتنی مصلحتیں اس میں پوشیدہ تھیں۔ رب کا حکم بھی تھا، رب کی مرضی بھی تھی، رب کی رضا بھی تھی۔ حضور علیہ السلام نگاہ نبوت اور رسالت سے جو کچھ دیکھ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا اور جس مقصد کے لیے، جس مصلحت کی وجہ سے یہ نکاح کیا، وہ تمام چیزیں سامنے آئیں۔ آپ نے وہ تمام احادیث روایت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور اسی وقت آپ آیت مبارکہ پڑھتی تھیں، اس کا مطلب، اس کا شان نزول بتاتی تھیں۔ کوئی فقہ کا مسئلہ ہوتا تو وہ بتاتی تھیں، کوئی طب کا مسئلہ ہوتا تو وہ بتاتی تھیں، اور علم شعر میں بھی آپ کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ عربی زبان کے اس زمانے کے شعراء، ان کے شعر آپ کو کثرت کے ساتھ یاد تھے، اور برملا اور بر موقع یعنی اس موقع کی مناسبت سے
آپ وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں اور اس صحبت نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور بعد میں آپ کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، آپ کا فیض پوری امت کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اہل بیت اطہار امہات المومنین، ان سب کا ادب، ان سب کا احترام، ان سب سے عقیدت اور محبت امت کے ہر فرد پر، اہل ایمان پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ خالق کائنات نے فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی آلودگی سے، گندگی سے پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جیسا کہ پاک کرنے کا حق۔ ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ تمام اہل بیت امہات المومنین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار، یہ جتنے بھی ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ اب جو ان کی اتباع کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، ان کا ادب اور احترام کرے گا، ان کو ان کی فضیلت، ان کے فضائل، ان کے مقام کے مطابق مانے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائیں، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔